میں غصے میں چیزیں توڑ دیتا ہوں. میں کیا کروں, میری عادت ہے. بالکل. کوئی چیز مجھے ٹائم پہ نہیں ملتی تو بس میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر میں غصے میں آ کے کوئی بھی ٹینٹرم شو کر دیتا ہوں. تو یہ عادتیں کیوں بنی؟ یہ عادتیں اس لیے بنی کہ بچپن سے آپ نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا نہیں سکھایا. جو عادتیں پختہ ہوتی ہے, جو نیچر کا حصہ بنتی ہے, وہ آپ نے پیدائشی وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے ہیں, آپ نے سیکھی ہے. اور اگر آپ چھوٹی عمر میں کوئی غلط چیز سیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے ساتھ رہتی ہے جب تک کہ آپ خود اس پہ ریفلیکٹ نہ کرے, ریئلائز نہ کرے کہ آپ کی اس عادت سے اگلا بندہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک بچہ سڑک سے گزر رہا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے, اگر اس نے وہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو یہ ایک میجرمنٹ ہے. یا پھر کوئی بلی کا بچہ زخمی ہے اور اس نے اس کو ایک ایمپتھی شو کر دی, تو یہ ایک سمجھیں کہ آپ کا بچہ ایک بیہیویئر شو کر رہا ہے. یا کسی بڑے کے لیے اس نے اپنی جگہ خالی کر دی تو آپ نے اس کے اندر وہ رسپیکٹ بنائی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اس طرح سے میجریبل نہیں ہے جس طرح سے ہمارا ریزلٹ میجر ہوتا ہے. کیا ہمارا سارا فوکس ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, سب کا فوکس تعلیم کے صرف اس اسپیکٹ پہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا گریڈ لینا ہے اور ایک اچھا پرسنٹیج لینا ہے؟ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو ہی سیکھنا ہے. ہم بینگ ایڈلٹ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, بالکل اپنے بیہیویئر کو ایمینڈ کر سکتے ہیں. بالکل بڑے ریپیٹڈلی میں نے دیکھا کہ میں جب بھی بات کرتی ہوں ہماری بات 2 سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی بچے کے ساتھ. کیونکہ اس کے بعد یا تو ہم جو سب کانٹیننٹ کے پیرنٹس سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ہم کسی نہ کسی طرح کا ان کے ساتھ کویسچننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جب ہمارا بچہ 18 سال کے ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ لائف ایک دم نہیں گزار پاتا, یا اس کو کچھ کانفلکٹ ریزولوشن کی, یا اس کو ایمپتھی کی, یا اس کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کی وہ سکلز اس طرح سے نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ECD کے پوڈ کاسٹ میں محترمہ حمیرہ لطیف کو ویلکم کرتے ہیں. مجھے آپ سے سوری بھی کرنا ہے, بہت عرصے سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں, لیکن پھر ظاہر ہے کبھی آپ بزی تو کبھی میں بزی ہوتے ہوتے چلے آج ہم یہ کر رہے. تو میں آپ کا بریفلی انٹروڈکشن کراتی ہوں. حمیرہ لطیف ایجوکیشنسٹ ہے. ان کا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں, ارلی ایئر سے لے کے ہائر سیکنڈری اور پھر اس سے اوپر تک انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور کریکولم جو نیشنل کریکولم کونسل ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے سروسز دیے ہیں. ارلی ایئرس کا جو کریکولم اپڈیٹ ہو رہا تھا اور اس کے اوپر جو ماڈل ٹیکسٹ بکس بن رہی تھی اس پہ انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے. اور ابھی جو آپ کر رہی ہیں, آپ ایز اے GM اینڈ HR ہیڈ کے طور پہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ایجوکیشن سٹی کو سرو کر رہی ہے. تو آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ مشکل ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے, لیکن یہ ہمارا ون آف ڈسکشن نہیں ہوگا بلکہ ہم اس پہ دوبارہ پھر بات کریں گے. تو جو آج پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیہیویئر کو ہم ایز اے اسکل کیسے سکھا سکتے ہیں. اور یہ اس کو میں مشکل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اگر اپنی قوم کی بات کریں تو ہم وہ قوم ہیں کہ جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن خود ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں. خود وہ باتیں ہمارے بیہیویئر میں نظر نہیں آتی ہے. یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم وہ خود ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا اوور آل ہماری سوسائٹی پہ اور اسپیشلی ہمارے بچوں پہ اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ بیہیویئر کو ایز اے اسکل آپ کیسے سکھا سکتے ہیں. آپ رویوں میں جو تبدیلی ہے, جو بہت مشکل سے اس میں تبدیلی آتی ہے, وہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے اور وہ کیوں ضروری ہے, رویہ تبدیل کرنا کیوں ضروری ہے,
اور جو کچھ ہم کہتے ہیں یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا وہ کیوں ضروری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کی شروعات ظاہر ہے ہم بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تبھی سے ہم بچے کے بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں. تو ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ تھوڑا اپنا بھی بتائیں، تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ مس حمیرہ. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ نے میرے تعارف میں اداروں کا نام لیا، نیشنل کریکولم کونسل اور ماڈل ٹیکسٹ بک، اس میں کام کرنے کا اتفاق ہوا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ارلی ایئرس از دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیئر، اور وہاں سے ہی رویے اور بیہیویئر کا آغاز ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنے جو سکلز ہیں، جو اپنے رویے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ اسی ایج سے اس چیز کا آغاز ہو جاتا ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، اب جو نئی ریسرچ ہے، کہ اب تو جب پہلے 1000 ڈیز جو ہیں، یعنی جب بچے کی خوشخبری ماں باپ کو سنائی جاتی ہے، اسی وقت سے اس کی ایک نشو نما، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل. اور اب دوسری بات جو آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی کہ ہمارا جو ایک معاشرتی بگاڑ سامنے آ رہا ہے، بہت سارے چیزوں میں ہم یہ ٹینجیبل طور پہ ماپ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بچوں نے اے اسٹارز لے لیے، آپ کے بچوں نے 99% مارکس لے لیے، لیکن جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو وہ ڈپیکٹ نہیں ہو رہے، یعنی اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہمارے معاشرتی رویوں میں. ہمارے معاشرے میں ہم جب بھی، آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، میرا بھی اتفاق ہوا ہے، ہمارے فیملی ہیں، خاندان میں، پڑوس احباب میں، یا کہیں بھی دوستوں میں آپ کا بیٹھنے کا جب بھی اتفاق ہوتا ہے اور آپ ڈسکشن کرتے ہیں، تو چند ایک چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں کہ آج کل کے بچوں کا بیہیویئر، یعنی ٹورڈز ایلڈر، بڑوں کے لیے ان میں عزت نہیں رہی، وہ ان میں ہمدردی نہیں رہی، بچے بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، بچے بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بگاڑ ہے کہ آئسولیشن ہو رہی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے اولاد کے قریب نہیں ہو رہے. ہمارے جو ڈسپلن کے ایشوز اسکول اور کالجز میں زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جرائم کا انعقاد بھی زیادہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو انفولڈ کرتے ہیں میم، تو یقین کریں کہیں نہ کہیں جا کے چیز بیہیویئر پہ آ جاتی ہے، رویے پہ آ جاتی ہے. بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ بھی ایسے خاص رویے کا اظہار کرتے ہیں یا بیہیویئر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ آپ کو حیرانی میں مبتلا کر دیتا ہے. بالکل. تو اس میں پھر میرا اتفاق ہوا باہر ٹریول کرنے کا، جس کی ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بچہ یہ ڈسٹ بن کے علاوہ کہیں کوڑا نہیں ڈالتا. تو یہ ایک چھوٹی سی انڈیکیشن ہے ان تمام رویوں کی، کولیبوریشن کی، جہاں پر والدین ہیں، استاد ہیں، اسکول ہے، معاشرہ ہے، جنہوں نے وہ سب بچوں کے رویوں کو متاثر کیا ہے. چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو، جیسے ہمارے اسکول میں ہے، ایک خاص کریکولم ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا گھر ہو جہاں پہ بچہ انڈائریکٹ اپنے والدین سے سیکھ رہا ہے. اچھا، میں ذرا جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ بچے اچھے گریڈز لیتے ہیں، بچے A+ لیتے ہیں یا 99% مارکس لیتے ہیں تو بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن جو اس میں آپ بتانا چاہ رہی ہے کہ کیا ہمارا سارا فوکس ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، سب کا فوکس تعلیم کے صرف اس اسپیکٹ پہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا گریڈ لینا ہے اور ایک اچھا پرسنٹیج لینا ہے، اور جو سوشل ایموشنل سکلز ہے یا جو جس میں آپ نے کچھ ہائی لائٹ بھی کیے کہ بچے دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے ہیں یا بڑوں کا احترام نہیں جانتے یا وہ گھل مل کے رہ نہیں سکتے ہیں، کچھ اور بھی آپ نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جو بچے کے سوشل ایموشنل سکلز میں آتے ہیں. تو کیا بیچارے بچے کو تو میں زیادہ اس میں
بلیم نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارا فوکس ہی شاید ہم زیادہ تر بچے کے ایکڈیمکس پہ ہمارا فوکس ہے، اور اس کی جو شخصیت سازی ہے، اس کی جو کردار سازی ہے، اس کو ایز اے ہیومن، اکثر جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز میں ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ ہولسٹیکلی ڈیولپ ہوتا ہے، بچہ صرف کسی ایک آسپیکٹ میں ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے اگر اس کو ایک ویل راؤنڈڈ وہ بنانا ہے، ہیومن بینگ بنانا ہے، تو آپ کو خود فوکس کرنا ہے کہ آپ کا بچہ ویل بیہیوڈ ہو. اور پھر ظاہر ہے اس میں رول ماڈلنگ سب سے ایک بہت اہم اس میں رول پلے کرتا ہے. بچے کے جو رول ماڈل ہے اس کے ماں باپ ہے، سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ ہے. اب وہ کس قسم کا بیہیویئر بچے کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کے سبلنگز ہے اور فیملی ممبرز ہے، نیبرہڈ ہے، پھر سوسائٹی ہے، تو ظاہر ہے بچہ سیکھتا ہے. اور اگر آپ کا فوکس ہی سب کچھ چھوڑ کے بچے کے ایکڈیمک اچیومنٹ پہ ہے، تو پھر آپ بچے سے کچھ اور ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اگر آپ خود بچے کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی یا دوسروں کے لیے عزت، دوسروں کے لیے پیار یا پیشنس ہے یا اور چیزیں ہیں، اگر آپ وہ خود سکھا نہیں رہے بچے کو، اور آپ کا صرف فوکس ایکڈیمک اچیومنٹ پہ ہے، تو آئی ایم سوری آپ بچے سے پھر اور چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں ایک اس میں ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹینجیبل، یعنی جو نظر آتی ہیں. بالکل. ہم نے کامیابی کا معیار ٹینجیبل چیزوں میں بنا لیا. بالکل. کیسے کہ اچھا ہمارا بچہ پاس ہوا ہے، اس کے 1100 میں سے 1000 مارکس آئے ہیں فور سپوز، یا پھر اتنے اے سٹارز آئے ہیں. یا پھر اگر سکسیس کا معیار ہے تو آپ نے آج کل ملٹی میڈیا ہر جگہ دیکھا ہوگا، اس کو بھی ہم ان ٹرمز آف منی کر رہے ہیں، ٹینجیبل. تو اس چیز پہ جو اس کا ایک ایفیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ ہر آرگنزم، چاہے وہ پلانٹ ہے، اینیمل ہے یا ہیومن ہے، وہ ایک خاص قسم کا بیہیویئر دکھاتا ہے. بالکل. وہ اگر اس کو بھوک لگی ہے، اگر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اگر اس کی کوئی اور نیڈ ہے، تو اس کو شو کرنے کے لیے وہ ایک بیہیویئر دکھاتا ہے. جب وہ سیٹ اسکل آف بیہیویئر ہیں، اگر وہ پلانٹس میں ہیں تو اس کا ایک اپنا رول ہے، اینیملز میں ہے. یہاں پر آ کے جو اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں نا کہ انسان کو کیوں پرائورٹی ہے اس پہ، وہ اسی سیٹ اسکل آف بیہیویئر کی ہے جو ان کو مختلف بناتا ہے حیوانات سے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ناپا تو جا نہیں سکتا. اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے اچھا میں تو بہت آنیسٹ پرسن ہوں، اور آپ مجھ سے پوچھیں حمیرہ آپ کتنے % آنیسٹ ہیں، یا میں آپ سے یہ کہوں کہ ختیجہ میرے اندر ایمپتھی بہت ہے، اور آپ مجھے کہیں حمیرہ 1100 میں سے کتنی ایمپتھی ہے آپ کے اندر. بالکل. تو یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن یہ اتنی ہی ضروری بھی ہے. نہیں، یہ نظر آتی ہے لیکن ان کو میجر نہیں کر سکتے، کوانٹیفائی آپ کے لیے کہ نہیں کر سکتے. نظر تو آتی ہے نا، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزائریبل بیہیویئر نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ نظر آتی ہے، لیکن یہ اس وقت نظر آتی ہے ختیجہ جہاں پر یا تو بگاڑ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی ایک فارم نظر آتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پری پرائمری کا بچہ ہے تو آپ اس کے گریڈ تو فوراً ناپ لیں گے، لیکن وہ بڑے ہو کے اس کے اندر جو سیٹ آف سکلز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کا پیمانہ یا آپ کا ناپنے کا انداز نہیں ہوگا جب تک وہ اس سچویشن میں نہیں جاتے. یعنی آپ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ سڑک سے گزر رہا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اگر اس نے وہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو یہ ایک میجرمنٹ ہے. یا پھر کوئی بلی کا بچہ زخمی ہے اور اس نے اس کو ایک ایمپتھی شو کر دی، تو یہ ایک سمجھیں کہ آپ کا بچہ ایک بیہیویئر شو کر رہا ہے. یا کسی بڑے کے لیے اس نے اپنی جگہ خالی کر دی تو آپ نے اس کے اندر وہ رسپیکٹ بنائی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اس طرح سے میجریبل نہیں ہے جس طرح سے ہمارا رزلٹ میجر ہوتا ہے. یا پھر ایسی بات ہے کہ 1 سال کے بعد جب اینول رزلٹ آتا ہے، اگر بچے کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے تو پیرنٹس اویئر ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ٹیوشن رکھ دیں گے، وہ اس کا کھیلنا بند کر دیں گے. لیکن بیہیویئر میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو بچوں کی شکایتیں بھی آتی ہیں، آپ اسکول میں یا سڑک پہ غصے میں چنگھاڑتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے وہ میجرز نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیہیویئر ہے وہ ناپا تو جا سکتا ہے، لیکن
اس طرح کے پیمانوں سے نہیں جس طرح سے آپ کا رزلٹ ہے، اور اس پہ ایفیکٹ بھی اسی طرح سے ہے. جیسے ہمارا اکیڈمکس کے لیے تو ایک بچے کے سامنے ایک خاص سیلیبس ہے، اس نے پڑھائی کی اور اس نے امتحان دے دیا. لیکن اگر مجھے اپنے بچے کے اندر آنیسٹی پیدا کرنی ہے تو میں اس کو کیا سیلیبس دوں گی؟ یا اگر مجھے اپنے بچے کے اندر ایمپتھی پیدا کرنی ہے تو میں اس کو کیا سیلیبس دوں گی؟ تو اب آپ کے جو بیہیویئر کا سیلیبس ہے وہ انڈائریکٹ رول ماڈلنگ ہے. وہ چاہے آپ کے انسٹیٹیوشن سے ہو، آپ کی گھر سے ہو، اور جب ان دونوں سے وہ رول ماڈلنگ کے اسپیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ایک ہارمونائزڈ کمیونٹی بنتی ہے. آپ رول نہ پیرنٹس کا اگنور کر سکتے ہیں اور نہ اداروں کا اگنور کر سکتے ہیں. اور یہ سارے بچے کو، یہ انفلوئنسرز ہیں نا، یہ بچے کو انفلوئنس کرتے ہیں. بالکل. اور پھر بچہ زیادہ انفلوئنس فارمیٹیو ایئرز میں ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر میں نے بچے کو آنیسٹی سکھانی ہے، بچے میں ایمپیتھی ڈالنی ہے، یا بچہ دوسروں کے ساتھ کام کر سکے، اپنے مسئلے حل کر سکے، اپنے مسئلوں کے لیے سلوشنز ڈھونڈ سکے، یا کویسچن کر سکے، اپنی رائٹ کی بات کر سکے، پھر اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کے لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں میم، اس میں یہ ہے کہ سلیبس انکارپوریٹ تو ہے، لیکن جس طرح میجریبل ہے نا، فار ایگزامپل دیکھیں ہمارے ہم میجر نہیں کر سکتے. اب بعض اوقات، اور پھر جو چیز میجر نہیں ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کے سامنے بھی اہمیت نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے بچے کے لیے بھی، بچہ ایسی چیز کیوں سیکھے گا، ایسا اسکل کیوں سیکھے گا جس سے اس کو کوئی ایز سچ آگے بڑھنے کے لیے، یعنی کسی اچھے ادارے میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا پریکٹیکل زندگی میں جانے کے لیے اس کو ایز سچ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ویٹیج نہیں ہے، اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو اس میں بچہ ایفرٹ نہیں کر رہا ہے. یہ آپ کہہ رہی ہیں. جی بالکل، ایک یہ بات ہے. اور اس میں پھر وہاں پر بات آ جاتی ہے آپ کی پریورٹی سیٹنگ کی ایز اے پیرنٹ. اگر ہم تھوڑا سا پیرنٹنگ پہ ہم بات کرتے ہیں، میں اگر آپ کو اپنی پرسنل لائف کی ایگزامپل دوں، ایجوکیشن سے تعلق رہا، ارلی ایئرس میں پڑھایا، ٹین ایجرس کو پڑھایا، ایڈمنسٹریشن میں رہی، میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا چیزوں کو کہ کیا ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جب ہمارا بچہ 18 سال کے ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ لائف ایک دم نہیں گزار پاتا، یا اس کو کچھ کانفلکٹ ریزولوشن کی، یا اس کو ایمپتھی کی، یا اس کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کی وہ سکلز اس طرح سے نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جہاں پر کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ جہاں پہ میرا اختیار ہے میں ایز اے پیرنٹ ذرا اس پہ کام کر کے دیکھوں. میرے بچے بھی ٹین ایجر میں گئے، میرا بیٹا ٹین ایجر میں گیا، اور وہاں سب سے پہلے جو ایک چیلنج آیا، جو موسٹلی میرے خیال میں تمام والدین اس بات سے ایگری کریں گے، کہ ہم بچے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بالکل، بچے بات نہیں سنتے، اسپیشلی ٹین ایجر میں، اور چیلنج بڑھتا جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس پہ ڈیلیبریٹلی سیلف ریفلیکشن کیا. دیکھیں، ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو ہی سیکھنا ہے. ہم بینگ ایڈلٹ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، اپنے بیہیویئر کو ایمینڈ کر سکتے ہیں. بڑے ریپیٹڈلی میں نے دیکھا کہ میں جب بھی بات کرتی ہوں ہماری بات 2 سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی بچے کے ساتھ. کیونکہ اس کے بعد یا تو ہم جو سب کانٹیننٹ کے پیرنٹس سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی نہ کسی طرح کا ان کے ساتھ کویسچننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے اس اسکل کو نہ صرف سیکھا، ڈیلیبریٹلی اپنے اندر اس کو پریکٹس بھی کیا. اور پھر میں نے وہ پوائنٹس نکالے جو بچے کے انٹرسٹ کے پوائنٹ ہیں. جب بچے کے انٹرسٹ کے پوائنٹ ہیں، وہ چاہے آپ کے انٹرسٹ کے نہیں بھی ہیں، بٹ آپ اس پہ ڈیولپ کریں، آپ اس چیز کو دیکھیں. مثلاً جیسے بچے آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل، بچے آج کل لیٹسٹ میوزک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آج کل ہمارے تمام پیرنٹس کو ہے کہ جی یہ سیزنز دیکھتے ہیں،
امریکن یا کورین جو آج کل بڑا ہے ہماری ینگ جنریشن میں ہے. بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں, وہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو میں نے کہا ان سب کا کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے. دین آئی ڈیلیبریٹلی developed my interest with those all things جو کہ کامن تھیں. اوکے. میں نے یہ کیا کہ بچے کیونکہ انگریزی گانے بہت سنتے ہیں اور ہم تھوڑے سے اتنا کمفرٹیبل نہیں کرتے, ہم اپنے ایسٹرن میوزک کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے فلیش بیک کیا کہ میں ٹین ایجر میں کس کو سنتی تھی. پھر میں نے انٹروڈیوس کرایا اپنے بیٹے سے. جب میرے بچوں نے وہ سننا شروع کیا, کیونکہ وہ ٹین ایجر ٹچ تھا اس میں, تو ان کو بھی اٹریکٹ کیا. اور پھر ہم نے وہاں سے اپنی کمیونیکیشن کا انداز اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد جب کامن پوائنٹ دیکھے, پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اچھا ڈیجیٹلائزیشن میں وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ یہ سیزن دیکھتے ہیں. اوکے, لیٹس سٹ ود دیم, ان کو تھوڑا سا کمفرٹ دیں اور پھر ان کو اپنی طرف لے کے آئیں. میں نے ڈیلیبریٹلی کچھ ایسے پروگرامز نکالے, جب میں نے ان کو دکھایا تو جو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بالکل ان کو بہت پسند آئے. اور پھر میرے بچوں نے ٹینیجرز کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی چیزوں میں پیرنٹس انٹرسٹ لے لے اور اس پہ پیرنٹس بات بھی کر سکے. لیکن ہمارے بہت سارے پیرنٹس تو اس طرح وہ انگیج نہیں ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ جو بچے کا ایکسپوجر ہے اس میں اور جو پیرنٹ کا ایکسپوجر اس میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. بالکل, اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں گیپ تو میرے میں بھی بہت تھا. دو اگر میں ایک ایجوکیشن یا اپنے ایکسپوجر کی بات کروں تو ایکسپوجر تو تھا لیکن گیپ تھا. وہ گیپ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ باؤنڈریز ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں ہر ایک کے گھر میں میڈیا تو ہے, آج کل تو میڈیا کا دور ہے. آپ کے پام پہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے, آپ سوشل میڈیا سے اپنے بچے کے کامن پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز آئیڈینٹیفائی میں نے کی کہ بچوں کے اندر تھوڑی سی ایمپتھی کم ہے. اچھا, ہمدردی, یعنی وہ اتنے آئسولیٹ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہیں گھلتے ملتے. یا جو ایک عنصر ہے گیو اینڈ ٹیک کا, بیکاز ہمارے بہت سارے ڈراماز میں آج کل دیکھ رہی ہوں کچھ ایسے بیہیورل ایشوز پہ ڈراماز بن رہے ہیں, کیونکہ رول آف میڈیا تو بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں, کہ اس میں ایک پرٹیکولر او سی ڈیز یا نارسسزم یا سیلف لو کے پروپورشن کو بڑا اجاگر کیا جا رہا ہے. ہم نے اس چیز کو بریک یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایسی آپ ایکٹیویٹیز کریں اور ان کو ڈیلیبریٹلی اس میں اسسٹ کریں کہ ان کے اندر سیکریفائس کا اور ایمپتھی کا جذبہ آئے. جیسے میں پھر وہی مثال دوں گی کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا سیکریفائس ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہو اور آپ آدھا کسی کو دیں, کیونکہ یہ وہ اسکل ہے. جیسے ہم نے بیہیویئر کی بات کی, تو جو آپ کے خیال میں اس طرح کی چیزیں آپ کہتی ہیں کہ ہمارے ڈراماز پروموٹ نہیں کرتے ہیں, وہ ایک اسپیشل سیٹ آف بیہیویئر پروموٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے متاثر ہوتے, یہ آپ کا پوائنٹ ہے؟ نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ڈراماز اور میڈیا میں وہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. اچھا, جو سوشل ایشوز ہم سوشل ایشو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, بچوں کے گرومنگ کو لے کے جو ایشوز ہیں, اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ دیکھیں اگر آپ یہ سیٹ آف اسکلس کو اگنور کریں گے اور صرف ٹینجیبل ریزلٹس پہ توجہ دیں گے, تو جب وہ بچہ اپنے مین ہوڈ میں یا پھر جو بچی ہے وہ بڑی ہوگی تو وہ یہ سیٹ آف اسکل اینڈ جو بیہیویئر ہے وہ ڈپیکٹ کرے گی. تو ہمارا آج کل رول آف میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. کچھ ایسے ٹیبوز کے, کچھ اس طرح کے ڈراماز اور اس طرح کے عنوانات پہ چیزیں بن رہی ہیں جس کے ساتھ اویئرنیس ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں تو آپ کی آزادی ہے نا, جی, وہ تو آپ نے اپنے ویلیوز کے ساتھ دیکھنا ہے, اپنے خاندان کے ویلیوز کو دیکھنا ہے لیکن اس چیز کے بارے میں جاننا بالکل بہت ضروری ہے. تو ہم جیسے بات کر رہے تھے ایمپتھی کی, سیکریفائس کی, کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے اگر ان کی پاکٹ منی ہے تو آپ اپنی اس پاکٹ منی سے ہی ان کو چیریٹی کرنا سکھائیں. اگر آپ ان کو 5,000 دے رہے ہیں یا 1,000 دے رہے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا اس میں سے 20% آپ نے چیریٹی کرنی ہے. جب وہ اس چیریٹی کے ساتھ باہر جائے گا تو وہ ایمپتھیٹک وے میں لوگوں کو دیکھے گا کہ میں وہ 20 روپے کس کو دوں.
اس کے دل میں اس کے دل میں دوسروں کے لیے درد پیدا ہوگا. یہ وہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں جو آپ ایک سرٹن بیہیویئر کو ایز اے اسکل بنانے کے لیے اپنے بچے میں انکلکیٹ کرتے ہیں. آج وہ 20 روپے دے رہا ہے, کل جب وہ بڑا ہو کے جاب میں جائے گا تو وہ اپنا بجٹ بڑا کر دے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ نہیں, جب تک میرے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں آئے گا میں اس کو خرچ نہیں کروں گا یا میں چیریٹی نہیں کروں گا, بیکاز آپ نے اس کے اندر یہ اسکل کر دی. جیسے میرا بیٹا ہے, وہ 19 سال کی عمر سے اپنی عید الاضحیٰ کی قربانی بھی خود کر رہا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ میں نے اس کو کہا ہے بیٹا آپ کی جو بھی جاب ہے یا کیونکہ باہر آپ کو پتہ ہے وہ مواقع ہوتے ہیں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں, تو آپ اس پہ کیا کر سکتے ہو, آپ اپنے 2 برگر سیکریفائز کر سکتے ہو, آپ اپنی کوئی بھی فرینڈ کے ساتھ آؤٹنگ سیکریفائز کر سکتے ہو, آپ اس میں اپنے لیے کوئی شاپنگ سیکریفائز کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی اماؤنٹ فار ایگزامپل 1000 ہے تو 1000 میں سے آپ نے ہر حال میں 100 بچانا ہے, چیریٹی کے لیے دینی ہے, تاکہ جب یہ بچہ بڑا جائے. ہمیرا چیریٹی کے علاوہ جو بچوں کو شروع سے ہی فائنینشیل مینجمنٹ سکھانا, جو کہ بہت زیادہ ایک فنکشنل اسکل ہے, اس کے بغیر تو سروائیول ہی مشکل ہے. ایسا ہی اور یہ بہت آپ کی بات صحیح ہے کہ چھوٹی عمر ہی سے آپ نے بچے کو وہ اسپینڈنگ اور پھر پیسے کی قدر کرنا, کن چیزوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے, کن چیزوں پہ آپ نے تھوڑا ہاتھ کھینچنا ہے, یہ سارے جو ہے بیہیویئر یہ آپ نے بچپن ہی سے بچوں میں انکلکیٹ کرنے ہوتے, یہ انسٹل کرنے ہوتے. یہ وہ اچانک بڑا ہو کے نہیں سیکھتا ہے. اس کے لیے اس نے بہت گریجولی چھوٹے اسٹیپس سے اور پھر ماں باپ کو دیکھ کے, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کے اس نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. اور اس سے تھوڑا آگے جا کے جو آپ ایک بات کر رہی ہیں کہ چیریٹی کس طرح سے کرنا ہے اور اپنے پیسوں سے, یعنی اپنی کمائی سے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک ٹین ایجر, ایک 19 سال میں بچہ اگر یہ چیز کر سکتا ہے جو کہ ایک کمنڈیبل چیز ہے, یہ کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے بچے کی تربیت اسی طرح سے کی ہو, تربیت کی, اور اس کو آپ نے ان تمام چیزوں پہ, جس پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی فائنینشیل, کہ اگر آپ 1000 روپے کما رہے ہیں تو آپ کی سیونگ کتنی ہونی چاہیے, آپ نے اس کو اسپینڈ اپنے اوپر, اپنے دوستوں پہ, اپنی فیملی پہ کتنا کرنا ہے. جیسے میں نے اپنے بچے کو 19 سال سے جیسے ہی اس کو ایک پاکٹ منی ملی کہ آپ چاہے اس میں سے 20 روپے دیں لیکن اپنی بہن کو پاکٹ منی دینی ہے. دیکھیں یہ وہ ویلیوز ہیں, ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں یا ہمارے ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں وہ ویلیوز نہیں سکھائی جا رہی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہیں. آج اگر آپ نے اپنے بچوں میں اپنے سبلنگس کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو ایز اے بیہیویئر, یعنی کہ جو بھی ان کے تعلقات ہوں گے ان کو ایز اے اسکل نہیں لے کے چلیں گے تو بڑے ہو کے کیا ہوتا ہے, آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جی اب میں کیا کروں, عادت ہے, میری عادت ہے, مطلب مجھے غصہ چڑھتا ہے, میں کیا کروں, میری عادت ہے, میں غصے میں چیزیں توڑ دیتا ہوں, میں کیا کروں, میری عادت ہے. بالکل کوئی چیز مجھے ٹائم پہ نہیں ملتی تو بس میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر میں غصے میں آ کے کوئی بھی ٹینٹرم شو کر دیتا ہوں. تو یہ عادتیں کیوں بنی؟ یہ عادتیں اس لیے بنی کہ بچپن سے آپ نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا نہیں سکھایا. بالکل آپ نے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا جو بھی ایموشن ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرے گا. بالکل آپ کی شخصیت اس میں نظر آئے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ غصہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے, بالکل اداس ہونا ایک نیچرل ایموشن ہے, اسی طرح سے ہمارا کسی کے ساتھ بھی اختلاف رائے ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ بالکل یہ وہ اسکل ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے غصہ آئے گا تو آپ نے اس چیز کو کس طرح ڈپیکٹ کرنا ہے.
جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے تو برا ہے دل کا بہت اچھا ہے، تو اب اس کا آپ یہ دل کس نے دیکھیں دیکھا، اس کا دل کس نے دیکھا ہے، اور پھر ہمیں تو وہ جو بول رہے وہ نظر آ آتا رہا ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جی ہرٹ ہو رہے ہیں، کیا فیل کر رہے کیا فیل کر رہے ہیں. تو ہماری جو بھی کور ویلیوز ہے، جس کو ہم اپنے اکیڈمکس کے زبان میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری آنیسٹی ہے، شیئرنگ ہے، کیئرنگ ہے، ایموشنل آپ کی چینلائزیشن ہے، ان تمام چیزوں کو بیہیویئر میں ڈپیکٹ کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے. اور ایک بڑی متھ بنی ہوئی ہے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری، جیسے ہم نے بات کی پرانی عادت ہے، یا پھر اب اس عمر میں آ کے میں چینج ہو جاؤں. بالکل. تو یہ جو عمر ہوتی ہے نا، یہ آپ ہی کا اختیار ہے. بالکل. اور آپ نے بہت اہم بات کی، جو چینج ہے یا یہ میری عادت ہے میں کیا کروں والی بات، یہ ہم نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بنایا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ چینج نہیں کر سکتے. البتہ جو عادتیں پختہ ہوتی ہے، جو نیچر کا حصہ بنتی ہے، وہ آپ نے پیدائشی وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے ہیں، آپ نے سیکھی ہے. اور اگر آپ چھوٹی عمر میں کوئی غلط چیز سیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے ساتھ رہتی ہے جب تک کہ آپ خود اس پہ ریفلیکٹ نہ کرے، ریئلائز نہ کرے کہ آپ کی اس عادت سے اگلا بندہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. ظاہر ہے وہ تھوڑا مشکل پروسیس ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کچھ کنڈیشنز ہے، اس میں آپ کو تھوڑا ایفرٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ جو آپ کی عادت ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے. اور اگر بری اچھی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اور لوگ بھی ظاہر ہے اس کا دیکھا دیکھی وہ عادت اپنا لیں گے. لیکن جو بری عادت ہے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، متاثر ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. اور اس عمر میں کیا میں چینج ہو جاؤں، اس عمر میں آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنا آپ کو چینج کروں، یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جسٹ ایک ایکسکیوز ہے. یہ چینج ہو جاتا ہے. آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو قدرت نے ایک اتنی اہم چیز ہمارے جسم کا حصہ بنایا ہے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے چینج ہونے کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں کہ آپ میں وہ چیز ہے، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بھی کئی سٹیجز ہے. ظاہر ہے اچانک ایک دن میں یا ایک مہینے میں کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنا ہے اور کنسسٹنٹلی ایفرٹ کرنا ہے. اور اس میں تمام سننے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو پیار ہے، جو کیئر ہے، وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. چاہے جس عمر کا بھی بندہ ہے، اگر آپ بہت پیار سے، بہت کیئر سے اس بندے کی وہ عادت چھڑانا چاہتے ہیں یا چینج کرانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اس میں غصہ، اس میں ڈانٹ ڈپٹ، اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں. چاہے جس ایج کا بھی بندہ ہو، اس کا بہت ہی ایک بلکہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے، اس کا کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہوتا ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں اس میں نا جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ریفلیکشن. کیا آپ تیار ہیں سیلف ریفلیکشن کے لیے؟ اور یہ بات بھی ہم ارلی ایئر سے ہی کہتے ہیں. آپ نے یہ بیہیویئر دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں کہ آپ کے بچے کو پیرنٹس کہتے ہیں کہ مار کھا کے نہیں آنا، مار کے آنا. بالکل. یعنی آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک میسج دیتے ہیں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو بھی رزلٹ آیا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا جس سے بھی آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں، پہلے آپ سیلف ریفلیکشن کریں. بالکل. کیا آپ کے کسی رویے سے تو ایسا نہیں ہوا؟ کیا اس میں آپ کا، یا کیا اگر میں اس کو اس آپشن سے نہیں دوسرے آپشن سے حل کر سکتا تھا بہتر انداز میں؟ جب آپ چھوٹے چھوٹے مسائل، جب بچے اسکول سے گھر لے کر آتے ہیں، بالکل، اور مائیں یہ انہیں بات کہیں، فادر اس طرح کی بات کریں، تو وہ ریفلیکٹ بیک کریں گے. اور اس طرح ان کے اندر یہ ایک سیٹ اسکل آف بیہیویئر کا رجحان ہوگا. وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری کسی بھی عادت سے، چاہے وہ میرے لیے تو بہت اچھی ہے. اگر فار ایگزامپل ہم ایک مثال لیتے ہیں، بڑی کامن مثال ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کسی کا کام پسند نہیں آتا. یہ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام
یا آپ کا طریقہ کار جو کام کا ہے وہ کوئی بینچ مارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا ہے کسی بھی چیز کو اور وہ اپلائی کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کی دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایون کہ ہمارے گھر میں میڈس ہوتی ہیں، آپ اگر کسی بھی لیول پہ اپنے اس خاکے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ دوسرا اسی طریقے سے کوئی کام کرے گا، تو وہ نہیں ہو سکتا. اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے آپ ایکسپیکٹیشنز اتنے ہیں، زیادہ رکھے ہوتے، اس سے آپ خود ہی ہرٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پرائورٹائز نہیں کر پاتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کی کیا اتنی ویلیو ہے کہ میں اس کام کے لیے اپنے ریلیشنز ڈسٹرب کروں، اس کام کے لیے میں ایک سرٹن بیہیویئر ایسا شو کروں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ڈسکریج ہو، اکنالجمنٹ نہ ملے اس کو. اور پھر اس طرح سے آپ کے وہی معاشرتی بگاڑ، آپ کے رشتے دور ہوتے ہیں، آپ کے بیہیویئر میں وہ چیزیں ڈپیکٹ ہوتی ہیں جس سے آپ کی بانڈنگ اور کنیکشنز ویک ہوتے ہیں. بالکل. جب بانڈنگ اور کنیکشنز ویک ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کے لیے ایمپتھائز نہیں کریں گے. جب ایمپتھائز نہیں کریں گے تو پھر آپ نے دوسرے کے لیے جو ہیلپ فل ہونا ہے آپ وہ نہیں ہو پائیں گے. بالکل. اور پھر آئسولیشن آئے گی. جب آئسولیشن آئے گی تو پھر اگین وہ سائیکل چلتا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے کسی بھی آئسولیٹڈ پرسن کا، اور وہ پھر مینٹل اسٹریس میں اور مینٹل ہیلتھ کے سے یہ ڈائریکٹلی لنک ہے. اور وہ ظاہر ہے آپ ایک بہت کنسسٹنٹلی آپ ایک انگزائٹی میں ہیں، آپ مطمئن نہیں ہو رہے، آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلا آپ کی صحت کو متاثر کرتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس سے آپ کے رشتے متاثر ہوتے ہیں، اس سے آپ کے دوست احباب سب مطلب آپ سے دور چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ظاہر ہے اتنا بولنا آسان ہے، البتہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے رویے پہ ریفلیکٹ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر میرا ایک رویہ بے شک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا ہے اور مجھے کیوں چینج کرنا چاہیے، تو اس پہ جب تک میں سوچوں گی نہیں، جب تک میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دوں گی کہ اس رویے سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، جب تک وہ میں انٹرنلائز نہ کروں، میرے خیال میں وہ چینج نہیں کر سکوں گی. وہ بہت مشکل ہے. اور یہ ظاہر ہے ہر ایک ہیومن بینگ کے لیے اٹس ایکولی ٹرو کہ چینج کرنا، اور اسپیشلی بڑی عمر میں جا کے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں اس کا بہت آرام سے جو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس رہتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو ایک ریلیکسیشن کی کمی ہے یا آپ مینٹلی طور پہ اتنے پیسفل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے بیہیویئر ہیں آپ کے اپنے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیہیویئر سے دوسرے کو افیکٹ کرنا ہے. کبھی کبھی آپ کے اپنے بیہیویئر آپ کے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتے. تو آپ نے خود کو دیکھنا ہے. اور پھر جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل نالج کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ڈسکس کریں، آپ اپنے فرینڈ جو آپ کے کلوز فرینڈز ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. آج کل آپ اپنے بیہیویئرس کے لیے، رویوں کے لیے آپ کو کہیں پروفیشنل ہیلپ لینی پڑے، آپ وہ پروفیشنل ہیلپ لیں تاکہ آپ کے رویوں سے آپ کی فیملی یا آپ کا معاشرہ یا گرد و احباب میں، ورک پلیس میں آپ دیکھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورک پلیس میں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے بیکاز آپ کی ایٹماسفیئر سے. اگر ورکنگ ایٹماسفیئر آپ کا کنجینیل نہیں ہے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایز اے نیشن یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے. ہمارے قول فعل میں تضاد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تو چلے صاف رکھتے ہوں گے لیکن اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سوسائٹی کو اس سے فائدہ دیتے ہیں؟ اس میں ہم اپنا رول پلے کرتے نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. تو کیا ہم اپنے بچے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جا کے باہر سچ بولے یا اپنے ماں باپ سے سچ بولے؟ تو یہ انفارچونیٹلی ہماری تو سرشت کا حصہ بنا ہے. ہم مطلب بڑی اچھی باتیں، ہم بینگ مسلم ہم بہت ساری باتیں سمجھتے بھی ہیں
اور کرتے بھی ہیں. دوسروں کو تو ہم نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایز اے نیشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. میرے ایک فرینڈ نے بہت ایک اچھی مثال دی. وہ بتا رہے تھے کہ ایک ورک شاپ ہو رہا تھا ہینڈ واشنگ پہ, ہاتھ دھونے پہ ورک شاپ ہو رہا تھا. آئی تھنک یہ کووڈ کے زمانے میں ہو رہا ہوگا کہ ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے, کس طرح سے ہاتھ دھو کے آپ بہت ساری بیماریوں سے, انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کہہ رہا تھا کہ اس ورک شاپ میں لنچ بریک ہو گیا تو بہت چند لوگوں نے جا کے ہاتھ دھویا, باقی سب نے اسی طرح سے کھانا لے لیا. تو میرے خیال میں اس کے لیے کیا ایسا کرنا پڑے گا کہ ہم رویوں میں تبدیلی لا سکیں, ہم بیہیویئر کو چینج کر سکیں. اور جو آج کا ٹاپک ہے کہ بیہیویئر ایز اے اسکل کیسے سکھانا ہے, یہ تو جب تک آپ چھوٹی عمر سے نہیں سکھائیں گے, آئی ایم سوری, یہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیں اگر ہم پیرامڈ پہ چلیں تو آئی تھنک جو فرسٹ 7 ایئرز ہیں اس میں ہمارے پاس 100% چانسز ہیں. پھر اس طرح سے ہمارا پیرامڈ تھوڑا سا نیرو ہو جاتا ہے. بالکل. آپ اپنے مڈل ایج میں صرف اتنا ہی سیکھ پائیں گے جتنا آپ بیئر منیمم چیزوں کو لے کے چلیں. اینڈ اٹ ڈپینڈز آن اے لاٹ آف ویریبلس, یعنی کہ آپ کی ایٹماسفیئر کیسا ہے, آپ کی سیلف ریفلیکشن کیسی ہے, آپ کی اپرچونیٹیز کتنی ہیں. تو یہ تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جو سب سے آسان اور سب سے آپ سمجھیں کہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہے ہماری ریفارمیشن ریفارمز ان ایجوکیشن سسٹم. دیکھیں ہمارا بچہ اگر گھر کے بعد کہیں بھی سب سے زیادہ ڈیلیبریٹلی اور اس کو شوق انداز سے بھیجا جاتا ہے تو وہ اسکول ہے. بالکل. ہمارے اسکول کی ہم جب بات کرتے ہیں کریکولم کی, تو کریکولم از ناٹ اونلی ٹیکسٹ بکس. کریکولم جب آپ کا بچہ گیٹ پہ انٹر ہوتا ہے اور وہاں کھڑے ہوئے واچ مین کو سلام کرتا ہے, بالکل, وہاں سے لے کے جو پرنسپل یا آپ کی ہیڈ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک, بالکل, پورا پروسیس کو ڈپیکٹ کرتا ہے. بالکل, جس میں ڈائریکٹ لرننگ اور انڈائریکٹ لرننگ بھی بالکل ایک ہڈن کریکولم ایک ہوتا hidden ہے نا. curriculum ایک ہوتا تو ہے. جو جیسے آپ نے کہا کہ ایک ریٹن آپ ایک سلیبس written بچے ہے. کو دیتے ہیں, اب لیکن جو ہڈن کریکولم جی. ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو بچے کے سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت لرننگ میں آتا ہے. جو فاؤنڈیشنل لرننگ کو جس طرح ہم لٹریسی نومریسی کو امپورٹنٹ دیتے, اسی طرح سے آپ کا یہ والا جو آسپیکٹ ہے سوشل ایموشنل والا, اس کو ہم نے ایکولی اہمیت دینا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے, تو بچہ سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے, اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے, سبلنگ سے سیکھتا ہے, نیبرہڈ سے سیکھتا ہے, پھر وہی چیز لے کے وہ اسکول جاتا ہے. لیکن جو تعلیم کا عمل ہے وہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب بچہ گھر, اس کے پیرنٹس اور ٹیچر, اسکول سب کولیبریشن کے ساتھ آپ بات بالکل کرتے ہیں. بالکل. اور اس میں آپ پازیٹیو چیزیں ری انفورس کرے, اس کو ریوارڈ دے دے, اس کو شاباشی دے دے, اور اس کو انکریج کرے اچھی چیزیں کرنے کے لیے. وہی ری انفورسمنٹ اگر بچے کو گھر میں بھی ملے اسکول کے ساتھ ساتھ, تو بالکل ہم ایک بہت ہی ہیلدی نیشن تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی ہمارے نہ صرف ایجوکیشن سسٹم میں ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ میرے خیال میں ہر لیول پہ, اسٹارٹنگ فرام ہوم, کیونکہ گھر بچے کے لیے پہلے درسگاہ ہے. اور اس سے پہلے تو ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کہتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے جو ماں کے اندر بچہ پل رہا ہے وہ اس کی سب سے بڑی درسگاہ ہے. بہت کئی لحاظ سے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو کئی ایسے انٹری پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم نے چیزوں کو درست کرنا ہے. ہم کب تک قول و فعل میں تضاد کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے, اور ہماری پہچان, قوم کی پہچان انفارچونیٹلی یہ بنی ہے, تو اس کو ہم کب انڈو کریں گے, کب ٹھیک کریں گے؟ اس میں جو اس وقت ہائی ٹائم ہے نا, وہ ہے ڈرزل فرام ٹاپ ٹو باٹم. دیکھیں ہم اس گورنمنٹ کے یا پالیسی میکرز کے رول سے کہیں انکار نہیں کر سکتے. آپ کا گھر کا سربراہ لے کے جاتا ہے, جب 2 انسانوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک نئی یونٹ کا ابتدا کرتے ہیں, تو اس میں جو بھی سربراہ ہے وہ ایک ویژن ڈرائیو کرتا ہے کہ میں نے اپنی اس یونٹ کو اگلے 10 سال میں, 20 سال میں اور 30 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں.
بالکل. میرے جو بچے ہیں ان بچوں کو میں کس ادارے میں پڑھانا چاہتا ہوں اور میں ان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں. بالکل. پھر جو بھی سربراہ ہے وہ اپنے اسپاؤس کو اکارڈنگلی ایک روڈ میپ پہ لے کے چلتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا ایز اے نیشن جو ایک ڈیلیما رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل یا ہماری گورنمنٹ کی پرائورٹی ایجوکیشن نہیں رہی. جب 70s اور 80s کی دہائی میں ایک آیا دور ہمارے پرائیویٹ اسکولس کا, تو ہیزرڈلی وداؤٹ اینی سرٹیفکیشن ایکریڈیٹیشن آپ نے دیکھا کہ اسکول کا آغاز ہو گیا. اب جب ان اسکول سے 15 یا 16 یا 18 سال کے بعد جو بھی اسٹوڈنٹس نکلے, چاہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹ یا میل اسٹوڈنٹ, اور وہ یونیورسٹی میں گئے, آج جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ پیرنٹس ہیں جو ڈرزل ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر آپ کی پیرنٹنگ یعنی وہ پیرنٹس وہ بھی ٹو بی پیرنٹس جو آج درسگاہوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, ان پر اس جسے کہتے ہیں نا پالیسی کے ساتھ اور ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اگلے 2 دہائیوں کے بعد جو جنریشن دیکھیں. کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتا. بالکل. اور خاص طور پہ بیہیویئر میں جو ہمارا معاشرہ بناتا ہے. تو جب ہماری پالیسی میکنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن اداروں کے لیے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو کہ اگلے 30 سال کے بعد جو بھی جنریشن ریز ہوگی اس کے لیے جو پیرنٹس ہم تیار کر رہے ہیں ان کے بیہیویئر اور ایجوکیشن دونوں پہ کولیبریشن میں کام ہو. بالکل. میرے خیال میں جو ایجوکیشن میں چیز مسنگ ہے, جیسے اس گفتگو کے آغاز میں ہی ہم نے کہا کہ ہمارا زیادہ فوکس ایکیڈیمک اچیومنٹ پہ ہوتا ہے اور بچے کی تربیت پہ کم ہوتا ہے. بچے کی جو سافٹ سکلز ہے, جو اس کو اس کی شخصیت ڈیفائن کرتی ہے, سروائیول موڈ پہ لے کے جاتی ہے, اس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے جب اسپیشلی جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں چلانا ہے. ہم نے ٹھیک ہے ایکیڈیمکس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بچے کی تربیت, بچے کی جو سافٹ سکلز ہے, بچے کو ویلیوز سکھانے ہیں. بچے کو آپ نے جو ہم نے شروع سے باتیں کی کہ آنیسٹی سکھانی ہے, سچ بولنا سکھانا ہے, دوسروں کی مدد کرنا سکھانا ہے, اپنے مسئلے حل کرنا, اپنا کام خود کرنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے سروائیو کرنا, آگے بڑھنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اچھے سے اچھے اسکول میں بھی یہ چیزیں مسنگ ہیں. یہ چیزیں ہر کسی کا جو آپ نے کہا کہ جو میجربل انڈیکیٹر ہے وہ اس کا گریڈ ہے, کل کو اسی گریڈ کو لے کے اس نے اگلے اس میں جانا ہے, ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں جانا, اور پھر وہاں سے اس نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. تو سب کا فوکس وہی ہے. اور تربیت کا جو معاملہ ہے, شاید کسی زمانے میں جو آپ ریفر کر رہی ہے اس زمانے میں شاید تربیت پہ تھا, لوگوں کا توجہ تھا, فوکس تھا, ابھی اس طرح سے نہیں ہے. تو ہمیں بہت اس کو کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو آگے آنے والی نسل ہے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. بالکل. اور صرف اسکول پہ نہیں چھوڑنا ہے. میں اس پہ ایمفیسائز کروں گی کہ صرف اسکول سے معاملہ حل نہیں ہونا ہے, گھر کا, پیرنٹس کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. اور پھر ظاہر ہے بچے کے لیے کئی رول ماڈلز ہے, اس کے گھر سے شروع ہو کے اوپر ملک کا جو سربراہ ہے اس تک, یہ سارے ہمارے بچوں کے رول ماڈلز ہیں. تو ہم سب نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے بچوں میں کس قسم کے بیہیویئرز ہم نے پروموٹ کرنے ہیں, کس قسم کے سکلز ہم نے بچوں کو دینے ہیں ایک صحت مند اور ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے. تو یہ کام آسان نہیں ہے, البتہ ناممکن بھی نہیں ہے. اور اس میں آپ جیسے لوگ اور ہم مل کے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. البتہ ایز اے نیشن ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے ویورز کو کوئی اچھا سا پیغام دے دے تاکہ وہ اس کو اپنے ساتھ کیا کہتے پلو سے باندھ کے رکھے اور اس پہ عمل بھی کرے. اس پہ سب سے جو اچھا پیغام ہے جو آپ نے بات کی نا کہ گھر, رول ماڈل اور پیرنٹ, دیکھیں ہم جب تمام چیزوں پہ کام کرتے ہیں
ہم نے اگر اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ہم ان کے ڈیزائنر ویڈنگ پلان کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آنے والے پیرنٹس جن سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے ہم انہیں پیرنٹنگ کی بھی تعلیم دیں, تاکہ Very وہ جو nice. ایک کارنر ہے نا مسنگ, جس پہ ہم تمام بلیم گیم انسٹیٹیوشنس پہ کر دیتے ہیں یا بالکل. گورنمنٹ پہ کر دیتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اپنا رول بھی ادا کریں اور اپنے بچوں کو ریئل لائف میں جانے کے لیے تیار کریں. یعنی بالکل. تھوڑا سا ہم جو بیلنس ہے وہ کر لیں, اور آنے والے پیرنٹس کو ایک فارمل ایجوکیشن ضرور دیں کہ آپ جو ایک Very نئی نسل important. کو Very ریز important. کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے امپورٹنٹ پہلو کیا ہیں. تو میرے Okay. خیال میں یہ اس وقت بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ حمیرہ. مجھے امید ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے اس سے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور پھر ہم اپنی اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. تھینک یو سو مچ.